جب زکات کو آدمی تاوان سمجھنے لگے، جب ماؤں کی نافرمانی کی جانے لگے، جب باپ کو بیکار سمجھا جانے لگے، جب ماں کو رلایا جائے، بیوی کو خوش رکھا جائے، جب شراب کی کثرت ہو، جب زنا دھڑلے سے کیا جائے، جب برقوں کو برا بھلا کہا جائے، جب میوزک اور گانوں کی وبا عام ہو جائے، اب یہ وقت ہے جب اللہ اپنے عذاب کو بھیجے گا۔ اور عذاب کیسا؟ وَلْيَتَّقِلُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا۔ اب اللہ سرخ آندیاں چلائے گا، لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ طوفان لائے گا، اجاڑ دے گا۔ اب اللہ زمین کو پھاڑے گا، لوگ دھس جائیں گے۔ اب پتھروں کی بارش ہوگی، اب لوگوں کے چہرے بگاڑ کر بندر اور خنزیر کے بنا دیے جائیں گے۔ کیا ہم سے ماؤں کی نافرمانی نہیں ہوتی؟ کیا ہم ماؤں کو رونے سسکنے اور بلکنے پر مجبور نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم باپ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم بوڑھے باپ کو دھکا نہیں دے رہے ہیں؟ کیا زنا کی کثرت نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں شراب کا جام نہیں ہے؟ بلکہ یہ کہا جائے تو بے جان نہیں ہوگا کہ جیسے گوشت مہنگا ہوا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی وجہ سے، ایسے شراب مہنگی ہوئی ہے مسلمانوں کی وجہ سے۔ مسلمانوں نے اس کی قیمت بڑھائی ہے۔ کیا اس کی کثرت نہیں ہے؟ کیا گانے بجانے کی کثرت نہیں ہے؟ پہلے ایک آدمی گاؤں میں ٹی وی دیکھ کر آتا تھا، پورے گاؤں سے وہ نظریں چھپاتا تھا کہ وہ نہ دیکھ لے، یہ نہ دیکھ لے۔ اب ہم مسجد میں مصلی کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، 150 فلمیں ہمارے موبائلوں میں ہوتی ہیں۔ یہ گانے بجانے کی کثرت نہیں ہے۔ ایسے گناہوں پر ہمیں مٹ جانا چاہیے، تباہ ہو جانا چاہیے، برباد ہو جانا چاہیے، ہماری نسلیں ختم ہو جاتی۔ اگر اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے تو ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں، ہماری مقبولیت کی وجہ سے نہیں، ہمارے علم ہمارے تقوی کی وجہ سے نہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں باقی رکھا ہے تو ان دو نحالوں کی برکت سے۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں اس لیے اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ واپس لے لیتا ہے، ہم ان کی قدر کریں۔ اچھا، جب یہ آگے بڑھتے ہیں اور قرآن جب یہ جھوم جھوم کا یاد کرتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، ان کی عظمت کیا ہے آپ اندازہ لگائیے۔ میں اس وقت آپ کو قولی روایتیں نہیں بیان کروں گا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے عمل سے کر کے دکھایا وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکل کر آئے، 2 حلقے لگے ہوئے ہیں۔ الاولى يقرؤون القرآن ويدعون الله والاخرى يتعلمون ويعلمون۔ ایک حلقے والے قرآن کو پڑھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دوسرے حلقے والے قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کل علی خیر، جو قرآن پڑھ کر دعا کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، جو قرآن سیکھ اور سکھا رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا انما بعثت معلما فجلس معه، آپ نے فرمایا میں دنیا میں استاد بن کر آیا ہوں، دنیا میں قرآن کو سکھانے والا بن کر آیا ہوں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے تھے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھے جو اپنی عبادتیں کر رہے تھے۔ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ اگر میں جسم ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہوتا تو میرے بیٹھنے کی جگہ عہدے والوں کے پاس نہیں تھی، میرے بیٹھنے کی جگہ فقیہ محدث کے پاس نہیں تھی، میرے بیٹھنے کی جگہ ان حفاظ اور ان ناظرہ پڑھنے والوں کے پاس تھی جو قرآن کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے عمل سے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کے حلقے میں آپ شامل ہو گئے، یہ ان کے اعزاز کی انتہا ہے۔ اچھا، جب یہ قرآن اپنے سینے میں سمو لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، یہ حافظ بن جاتے ہیں، پھر ان کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک قولی روایت آپ کے سامنے ذکر کروں جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، علماء نے لکھا ہے حفظ کیا، یہ فضیلت حفظ پر ہی ہے، اس نے فقط استدرج النبوۃ بین جنبی، نبوت کی امانت کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا، اس نے وہ مشن اپنے اندر سمیٹ لیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں آئے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو اعزاز تھا اس کو اپنے سینے میں رکھ لیا۔
اس کے اور نبی کے درمیان فرق یہ ہے کہ نبی کے پاس جبریل آیا کرتے تھے، اس کے پاس جبریل نہیں آئیں گے۔ امانت وہی ہے جو نبی کے سینے میں تھی، وہی امانت ان کے سینوں میں بھی ہے۔ اس لیے ان سینوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان سینوں کو خود اپنی بھی قدر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بازار میں کچھ لوگ گالی دے رہے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ گالی میں لگ گیا۔ بازار میں کچھ لوگ ہنسی ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں، ہوٹلوں پر تفریحیں کر رہے ہیں، یہ بھی انہی کی تفریحوں میں لگ گیا۔ اس لیے کہ سامنے والا چائے پیتے ہوئے جب گالی دے گا تو وہ تو یہ سوچے گا کہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کو گالی دے رہے ہیں، لیکن شاید اس کے ایمان کا خطرہ ہو جائے کہ آپ کے سینے میں قرآن کی دولت بھی محفوظ ہے، آپ کی نسبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ چکی ہے، وہ اس سینے کی توہین کر رہا ہے جس سینے میں نبی کی امانت موجود ہے۔ اس لیے آپ اپنا رتبہ بھی سمجھیں۔ پھر جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ کر مکمل ہو جاتا ہے، خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے الفاظ سے، اپنی مقدس زبان سے، اپنے بابرکت کلمات سے اس کو جو رتبہ دیا وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اپنے عمل سے آپ نے اپنی زندگی میں جو حفاظ کرام کو رتبہ دیا ہے، میں دو واقعے اس کے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا واقعہ یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ دامن کوہ میں مقام احد پر ایک جنگ لڑی گئی جس میں بدقسمتی سے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ پہاڑ کے دامن میں 70 قبریں کھودنا مشکل کام تھا، اس لیے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک گڑھا کھودو، کئی شہیدوں کو ان میں رکھ دو۔ جب گڑھے تیار ہوئے اور یہ باری آئی کہ ایک گڑھے میں 2 کو 3 کو 4 شہیدوں کو رکھنا ہے تو ایک سوال تھا۔ وہ سوال یہ تھا صحابہ کے ذہنوں میں کہ ہم اگر ایک قبر میں 3 شہیدوں کو رکھتے ہیں تو قبلے کی طرف کس کو رکھیں گے؟ کیا جو مہاجری ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کو قبلے کی طرف رکھے یا ان انصاریوں کو قبلے کی طرف رکھے جنہوں نے اپنے گھر بار کو قربان کر دیا؟ کیا ان لوگوں کو قبلے کی طرف رکھا جائے جو بدر میں شریک ہوئے تھے یا ان لوگوں کو قبلے کی طرف رکھا جائے جو بدر کے بعد ایمان لائے تھے؟ ان لوگوں کو قبلے کی طرف رکھا جائے جو شیب ابی طالب میں قید تھے یا ان لوگوں کو قبلے کی طرف رکھا جائے جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ایک عجیب فیصلہ آیا اس کا۔ آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ایہم اکثر اخذا للقرآن، دیکھو کس کے سینے میں قرآن کی دولت زیادہ ہے، حافظ کون زیادہ ہے؟ جو حافظ ہو اس کو قبلے کی طرف رکھ دو، مرنے کے بعد بھی یہ اس کا اعزاز ہے کہ اس کو آگے رکھا جائے گا، وہ پیچھے نہیں ہوگا، وہ قبلے کے قریب ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ دوسری روایت سن 4 ہجری میں اجتماعی طور پر مسلمانوں کے بیچ ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی کا سب سے غمناک واقعہ طائف کا سفر ہے۔ آپ کی اجتماعی زندگی کا سب سے دردناک حادثہ یہ سن 4 ہجری میں جو پیش آیا وہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ بیر معونہ میں 70 حفاظ کو، علماء کو، قاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، 1 یا 2 حافظ اس میں سے بچ سکے۔ جب ان حفاظ کے شہید ہونے کی قرآن شریف نیچے رکھ کے رکھ دو، اٹھائیے منورہ میں پہنچی ہے، اللہ کے نبی سے بتایا گیا کہ آپ کی امانت کے حاملین 70 لوگ شہید، قرآن شریف اٹھا لو، آپ کو قرآن شریف اٹھا لو، اتنی شدت کا آپ کو غم ہوا۔ آپ اس غم کا اندازہ اس بات سے لگائیے، میں یار آپ اوپر بیٹھے پیچھے لے جانا چاہوں گا۔ 13 سالہ مکی زندگی میں آپ کے چہرے پر تھوکا گیا، آپ کو پاگل مجنون اور دیوانہ کہا گیا، آپ کے سر پر مٹی ڈالی گئی، آپ کو آپ کے گردن پر اوجھڑی رکھی گئی، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچا گیا، آپ کی 2 بچیوں کو طلاق دلوائی گئی، آپ کے گھر کے سامنے کوڑے رکھے گئے، لیکن آپ نے کبھی بددعا نہیں دی۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، بلال کو گھسیٹا گیا، خباب کو آگ پر لٹایا گیا، خبیب کو پھانسی کے بندے پر لٹکایا گیا، حضرت عمار اور یاسر کو رسی میں باندھا گیا، آپ نے پھر بھی بددعا نہیں دی۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے جانثاروں کو
3 سال تک شیخ ابی طالب کے دردناک طریقے پر قید رکھا گیا. جب مسلمانوں کے پاس غذائیں ختم ہوئی، پینے کا سامان ختم ہوا، مسلم بچے بھوک سے روتے تھے، سسکتے تھے، بلکتے تھے، تو دشمن باہر بیٹھ کر تالیاں بجاتے تھے کہ مسلمان بچے رو رہے ہیں. آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں دی. اس سے آگے بڑھ کر جب آپ نے طائف کا سفر کیا، وہ لمبا واقعہ ہے. طائف والوں نے جب آپ کو واپس کیا ہے، صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی، ان درندوں نے، ان وحشیوں نے گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ہیں. جب کوئی پتھر ادھر سے آتا نبی کے جسم کو چومنے کے لیے، زید بن حارثہ آگے آ جاتے کہ میرا جسم لہو لہان ہو جائے، مجھے پتھر لگ جائے، میرے نبی کا جسم آدھر محفوظ رہے. لیکن ایک اکیلے زید بن حارثہ تھے، کہاں سے دفاع کرتے. ان بدبختوں نے مارا. جب آپ زخموں سے نڈھال ہوئے، آپ نے بیٹھنا چاہا، ان درندوں نے بیٹھنے نہ دیا، اٹھایا، چلایا، پھر پتھر مارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چور ہو کر ایک باغ میں بیٹھے ہیں، جبریل آتے ہیں، عذاب کا فرشتہ آتا ہے، عرض کرتا ہے نبی جی صرف اشارہ کیجئے، طائف کو ایسے ملا دیں گے جیسے چکی میں گیہوں جاتا ہے، آٹا بن کر باہر نکلتا ہے، یہ طائف والوں کی ہڈیاں آٹے کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا ارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ. میں ان کو بد دعا نہیں دیتا ہوں، میں ان کو دعا یہ دیتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک خدا کی پرستش کریں گے. آپ نے ان کو بھی بد دعائیں نہیں دی. وہاں میں آپ کے 70 جانثاروں کو شہید کیا گیا، آپ کے چچا کا کلیجہ کاٹا گیا، چبایا گیا، آپ کی لاش کا مسئلہ بنایا گیا، پھر بھی آپ نے بد دعا نہیں دی. آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے جسم اطہر کا لہو لہان کیا گیا، آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، پتھر گرا کر مارنے کی آپ کو کوشش کی گئی، آپ نے پھر بھی بد دعائیں نہیں دی. لیکن جب ان 70 حافظوں کو شہید کیا گیا تو آپ کے غم کی انتہا دیکھیے. آپ نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 1 مہینے تک لگاتار مسجد نبوی میں مصلی پر کھڑے ہو کر نام لے کر آپ کہتے رہے اے اللہ فلاں ابن فلاں کو تباہ کر دے، اے اللہ فلاں قبیلے کو برباد کر دے، اے اللہ فلاں بستی کو اجاڑ دے. اس لیے کہ انہوں نے ان سینوں کو قتل کیا ہے جن سینوں میں قرآن کی امانت تھی. آپ کو اتنی تکلیف ہوئی تھی. سوال یہاں ایک یہ ہے کہ آپ کو اتنا غم کیوں ہوا؟ تو یہ سنیے غم کیوں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ کو نبی بنایا گیا ہے پوری کائنات کے لیے، کافۃ للناس کے لیے آپ نبی بن کر آئے ہیں. آپ کو قیامت تک زندہ نہیں رہنا تھا. آپ کا مشن قیامت تک زندہ رہے گا. آپ کا مشن پوری دنیا کے لیے ہے. آپ نے پوری دنیا میں سفر بھی نہیں کیا. پوری دنیا میں جو آپ کا مشن پہنچے گا، قیامت تک جو آپ کا مشن پہنچے گا، وہ انہی سینوں کے واسطے سے پہنچے گا، وہ انہی نوجوانوں کے سینوں کے واسطے سے پہنچے گا. جو بھی ان سینوں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا، جو بھی ان سینوں کو نشانہ بنائے گا، جو بھی ان سینوں کو برا بھلا کہے گا، اس کا انجام وہی ہونا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا. اس لیے ان سینوں کی قدر کریں. ان کی قدر کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 10 روپیہ زکات نکال کر انہیں دے دیں، نہیں. ان مدرسوں کا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ کی، میری مائیں اور بہنیں خاص طور پر سنیں کہ آپ کی چھاتیوں سے جتنے بچوں نے دودھ پیا ہے، کم از کم ایک بچہ ایسا ہونا چاہیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا امین ہو، آپ کے علوم کا جانشین ہو، جو آپ کی فکر کو اوڑھے ہوئے ہو. آپ کے 4 بچے ہیں تو ایک بچہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے لیے اسے قربان کیجیے. یہ محرومی کی بات ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، اچھے سے اچھی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنانے کی فکر نہیں کرتے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمارے گھر میں، ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. اور جو جن کے یہاں اولادیں نہیں ہیں یا کوشش کے بعد بھی وہ نہیں کرا سکے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ہر سال کم از کم مدرسے کے ایک بچے کو گود لیں، اس
ایک سال میں اس کے اوپر جتنے اخراجات آتے ہیں یا تعلیمی سفر میں جتنے اخراجات آتے ہیں آپ خوشی سے برداشت کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی حافظ کا والد بنا کر اٹھایا جائے گا۔ تو آپ اس بات کی فکر کریں، یہ ادارے صفا کی یادگار ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو ہمارا ایمان نہ بچتا۔ میں ایک بہت معمولی ادنا سا آدمی ہوں، آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ منظر کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں، غور کیجیے کہ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہے، قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کے زمانے میں بادشاہ وقت نے کہا کہ درباری دین کو فالو کیا جائے گا، درباری دین کے علاوہ کوئی دین مانا نہیں جائے گا۔ درباری دین بت پرستی تھا، عاطف پرستی تھا۔ 7 نوجوان کھڑے ہوئے اور بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں پوچھ سکتے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سامنے پیشانی نہیں جھکا سکتے۔ اس نے کہا کہ مان جاؤ ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی، انہوں نے کہا نہیں مانیں گے۔ تو اس بادشاہ نے کہا ایک دن سوچنے کا وقت دیا جاتا ہے، یہ وہاں سے نکل آئے، انہوں نے غار میں پناہ لیا، غار میں یہ سو گئے، اللہ نے ان کے ایمان کو بچایا۔ اگر قرآن نہ یہ واقعہ ذکر کرتا تو تم کہتے ہو مولوی ٹپا مار رہا ہے۔ 900 سال تک اللہ نے 9 سال تک اللہ نے ان کو سنایا، 309 سال اللہ نے ان کو نیند دی، وہ غار میں سوتے رہے، جب وہ اٹھے ہیں تو ان کا ایمان بھی بچ گیا، ان کے ملک پر بھی اسلامی حکمرانی تھی۔ تو اصحاب کہف نے اپنا ملک چھوڑنا گوارا کیا، بادشاہ کو چھوڑنا گوارا کیا، ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہی حال ہمارے ہندوستان میں ہوا کہ جب انگریز آیا اور اس نے مدرسوں کو گروا دیا، مذہبی تعلیمات پر پابندی لگا دی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایمان کا کیا ہوگا؟ انہی اصحاب کہف میں سے قاسم نانوتوی اٹھا اور اس نے چھپر کی شکل میں گارے اور مٹی کے چھت کے نیچے اس نے ایک غار بنایا اور اس میں پناہ لے کر ہم ہندوستانیوں کا ایمان اس نے بچا لیا۔ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے اس مرد مجاہد کی قبر پر۔ اگر آج وہ کھڑا نہ ہوتا، بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نہیں کہتا ربنا رب السماوات والارض، تو آج ہم بھی کہیں طبلہ بجا رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ مدرسے وہ کہف کی یادگار ہیں، وہ غار کی یادگار ہیں، یہاں ہمارے بچوں کا ایمان بچتا ہے، پکتا ہے، یہاں ہماری اسلامی تہذیب پھلتی ہے، پھولتی ہے، یہاں سے ہماری اسلامی تہذیب کو چاند لگتے ہیں۔ اس لیے ان مدرسوں کی قدر کیجیے، ان مدرسوں کی حفاظت کیجیے، ان مدرسوں سے اپنا لگاؤ پیدا کیجیے۔ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوطرفہ ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اس مخالف ماحول میں کم تنخواہوں کے اندر روکھا سوکھا کھا کر اگر کوئی قرآن کو، حدیث کو، قرآنی علوم کو، اسلامی تہذیب کو بچائے ہوئے ہیں تو یہی مدرسے ہیں۔ اس لیے ان کی قدر کیجیے اور ان میں پڑھائیے، اپنے بچوں کو بھیجیے، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیے اور ان کو ترقی دیجیے۔ اور ایک آخری بات، ایک لمبا اسٹیج ہے علماء کرام کا، ایک آخری بات میں اولاً اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں اور پھر ثانیاً آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو نبی کے وارث کہتے ہیں، نبی کے جانشین کہتے ہیں، نبی کے علوم کا امین کہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے۔ نبی کے دین کے مٹنے کا درد ہمارے سینے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے۔ نبی کے ختم نبوت پر جب آج آئے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کچھ نہیں کر رہا ہے، نہیں، جانشین ہم ہیں، فلاں کرے یا نہ کرے، ہمیں اپنے خون کے آخری قطرے کی قربانی پیش کر دینی ہے۔ ایک آخری واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باقاعدہ فوج کشی اور لشکر کشی نہیں ہو سکی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 12 ہجری میں
नबूवत के तहफ्फुज के लिए इस नीले गगन के नीचे और इस सरसब्ज और शादाब धरती के ऊपर पहली लड़ाई लड़ी गई, जिसको जंग यमामा कहते हैं, जो तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत की पहली लड़ाई। आप अंदाजा लगाएंगे 1200 लोग शहीद हुए, एक रिवायत के मुताबिक 70 और एक रिवायत के मुताबिक 370, सिर्फ उसमें उलमा और हुफ्फाज थे। चूंकि मसला था नबी की नबूवत का, मसला था खत्मे नबूवत पर हमले का, इसलिए हुफ्फाज ने, उलमा ने, कुर्रा ने, आलिमों ने जानों का नजराना पेश कर दिया कि अब इससे बेहतर मौका गर्दन कटाने का कोई नहीं हो सकता है। ये तो खत्मे नबूवत का मसला है। इसी के बाद फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महसूस किया, हजरत उमर फारूक ने महसूस किया कि यार इस तरह से तो हुफ्फाज शहीद होते रहेंगे तो कुरान का क्या होगा। जमे कुरान का मसला इसी के बाद पेश आया। तो हमारे और आपके दिल में, हमारे और आपके जिगर में, हमारे और आपके सीने में कुरान आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा होनी चाहिए। अल्लाह ताला इस इदारे को शाद रखे, आदाब रखे। देखिए आपकी 10 हुफ्फाज़े किराम वो हैं जिनके सरों पर आज हम आरजी ताज रखेंगे। असल और हकीकी ताज तो इनको क़यामत में इनके सरों पर रखा जाएगा। कल जब क़यामत का दिन होगा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, पसीनों में शराबोर होंगे, माँ बाप बेटे से भागेगी, बेटा बाप से भागेगा, बीवी शोहर से भागेगी। ऐसे आलम में ये हुफ्फाज़े कुरान वो होंगे जो मुश्क के टीलों पर टहल रहे होंगे। और सिर्फ यही नहीं कि यही टहलेंगे, जब बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, ऐसे वक्त में ये हुफ्फाज़े किराम आएंगे। और जब जिनको आपने इस दुनिया में MBBS कराया, POMS कराया, BTech MTech की डिग्री दिलाई, आपने उनको BSc MSc कराई, BEd DEd आपने उनको कराया, कोई काम नहीं आएगा। एक एक नेकी के लिए मुंह छिपाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये सीने उस दिन होंगे, वो कहेंगे अब्बा आप क्यों भाग रहे हैं, आपके सर पर तो आज वक़ार का ताज रखा जाएगा। चुनांचे उनके वालिदैन को पकड़ा जाएगा, उनके सर पर उन ताज रखा जाएगा और उनके जिस्म पर एक जोड़ा पहनाया जाएगा। ला यकूमु लहुम दुनिया, पूरी दुनिया मिलकर उस जोड़े का मुकाबला नहीं कर सकती। इनके वालिदैन, इनके अब्बा कहेंगे, इनकी अम्मा कहेंगी बेचारी जो उर्दू भी नहीं जानती, इनकी अम्मा कहेंगी जो बेचारी कुरान पढ़नी भी नहीं जानती, वो कहेंगी ऐ अल्लाह बिमा तुसीना हादा, ये जोड़े क्यों, ये एजाज क्यों। तो अल्लाह कहेगा भी अख्ज़ी वलदिकुमा कुरान। जब दुनिया मादियत परस्ती में धुत थी, जब दुनिया पैसे के पीछे भाग रही थी, उस वक्त देहात में रहकर, उस वक्त गरीबी का आटा खाकर, उस वक्त भूखा रहकर, पेट पर पत्थर बांधकर तुमने अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाया था और दुनिया में ये कुरान के हुक्मों पर अमल करता रहा। ये उसी का एहसास है कि आज तुम्हें ये इज्जत की सरबलंदी और ये सरफराजी बख्शी जा रही है। मेरी माँ और बहनों, कल आप फख्र से सर बुलंद करके चलोगी और रोज़े महशर में क़यामत की माँ कहलाओगी। इसलिए आप इन इदारों में अपने बच्चों को भेजिए। आखिरी दर्जा ये है कि आप इन इदारों का ताउन कीजिए। आपकी तिजोरी का बेहतरीन सिक्का वो है जो इनकी खिदमत में लग जाए, जो इनके कदमों के नीचे पड़ जाए, उसकी तासीर बदल जाएगी। तो इसलिए आपका बेहतरीन माल वो है जो आप इनकी खिदमत में लगा दें। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप हमारे ही पास आते हैं। एक इंतहाई गलत रवैया है, रमजान आता है, हुफ्फाज जाते हैं, उलमा जाते हैं, साहब जी के पास गए, क्या करते हैं, दुकान पर बैठे हैं, अभी नहीं, इशा बाद आना, इशा बाद भाई आए नहीं, फजर के बाद आना, अरे अभी तो कहाँ यार, सुबह सुबह चले आए, जोहर के बाद आना। नहीं, ये आप उलूम की नाकदरी कर रहे हैं, आपके अंदर उलूम की इज्जत नहीं है। जो देना है खुश दिली से 1 रुपया इसी वक्त दे दीजिए और इनका एहसास कीजिए। हमारा बेहतरीन माल वो है जो इनकी खिदमत में लग जाए। इसलिए हमें ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने हिस्से का बेहतरीन माल भी इनके ऊपर लगाएंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ के असातिज़ा को सलामत रखे, बच्चों को सलामत रखे, इदारे को शाद रखे, जिम्मेदारों को आबाद रखे। व मा अलैना इल्ला